اولاد زہرا سے محبت کر لو مجھ سے، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب محترم آغا ندیم عباس آپ صاحبان فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد شاعر حسینیت جناب عرفان رضا صاحب ملتان، اور ان کے بعد ہمارے انتہائی معزز سلام جناب قبلہ نصیر حسین صاحب خطیب شیعہ علی پور چٹھا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلا فصل کے ماننے والے اتنا فاصلہ اچھا نہیں، میرا کریم کو نکالا ہے، بڑی مہربانی۔ بابا نے بلند سے آواز بھی بول رہے ہیں اور آگے 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 بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، بابا سے بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي البختري التهامي السيد الولي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسفينة على المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق بالمصطفى الأمجد والمحمود الأكبر محبوب إله العالمين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجب شہر علی والشعبان شہر والرمضان شہر اللہ صلوات۔ اس سے دھیری سلوات پڑھیں۔ جشن کا سما ہے، جشن کا موقع ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ حمد ہے اس خدائے لمب دل کے لیے جو سکون جھیل کو دیتا ہے کمل کے لیے، ان کے نام سے میں کرتا ہوں آغاز سخن جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میں نے جب بھی تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا، مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہتا نظر آیا۔ بولیے گا ذرا میرے ساتھ، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کو کچھ سنانے آیا۔ میں نے جب بھی تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا، مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہتا نظر آیا۔ اسلام کی جوانی عبداللہ کے یتیم پیغمبر انسانیت کی چھاؤں تلے رہبر آرام ملی۔ اسلام کا بڑھاپا علی کے طاقتور قاضیوں کے آنگن میں سانس لیتا ہوا دکھائی دیا۔ اسلام کی عصمت کا نام بطول ہے، عظمت کا لقب حسن ہے، اور زندگی کا دامن حسین ہے۔ اللہ نے آپ کو سلامت رکھے، زندگی کا دامن حسین ہے۔ میں وہ خطیب ہی کیا جو چہرہ شناس نہ ہو، میں آپ کے چہروں کو پڑھ کے پڑھنے کا جتنی بھی دیر آپ کی سما خراشی کروں گا،
امید ہے مزاج معاملہ کو بیدار کر کے سماعت فرمائیں گے. دیکھیے اس کی اپنی ہستی تھی، وہ اپنی مستی میں بستی تھی. جو لفظ سننے کے عادی تھے، جو تھا سو حجابات عدم میں گم تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ہاوے سے حجابات ہستی سڑکنے لگے، دھیرے دھیرے تکلیف کا آنچل بھلکنے لگا. شرازہ کن کی رنگ جھم ہونے لگی، شرازہ کن فیقون میں ڈھل گیا. دیکھتے ہی وہ تصویر محمد میں بدل گیا. جاگیے گا ذرا، بننے والا بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی بے عیب، بنانے والا بھی بے عیب، بننے والا بھی لائق، بنانے والا بھی لائق. لائق نے لائق کو دیکھا، بے عیب نے بے عیب کو دیکھا، مصور نے تصویر کو دیکھا، حسن نے جمال کو دیکھا، کرم نے کمال کو دیکھا، غضب نے جلال کو دیکھا، سوز نے آہوں کو دیکھا، منزل نے راہوں کو دیکھا. بے دل اپنا دل دے بیٹھا. یار علی قربانو تھوڑا سا تو میرا ساتھ دیجیے. بے دل اپنا دل دے بیٹھا اور پکار کے کہتا ہے تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا، ایسا لہرائے بناؤں گا، ایسا بیعت بناؤں گا، ایسا طاہا بناؤں گا، ایسا مزمل بناؤں گا، ایسا مدثر بناؤں گا کہ سایہ تک نہیں بناؤں گا کہ کل یہ سایہ نہ کہے میں نبی جیسا ہوں، اور جب سایہ نبی جیسا نہیں تو ہم سایہ کیسا نبی جیسا. کیا کہنے آپ کی سماعت ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اب یہ میرے جملے نہیں، علامہ نقم صاحب کے جملے ہیں. میں جس کا بھی جملہ پڑھتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں. دیکھیے وہ کہتے ہیں ایک نے ایک بنایا اور بنا کے کہا کل کا مسلمان کہیں اس کی محبت کی مستی میں مست ہو گئے. انا میں انتا اور انتا میں انا نہ ملا دے، اسے مجھ سے نہ ملا دے، مجھے اس سے نہ ملا دے. توجہ چاہتا ہوں اسی نور کو بکھیرا، علی بنا دیا، فاطمہ بنا دی، حسن بنا دیا، حسین بنا دیا، 5 12 14 بنا کے محمد کے شریک بنا دیے، خود پھرلا شریک رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کے شریک بنا دیے، خود پھرلا شریک رہا. اور لا شریکی کے پردے میں چھپ چھپ کے کہتا ہے تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں. ہاں ہاں تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. میں تو لفظ دینا چاہتا ہوں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. اگر تو نہ ہوتا خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا. مصور تو ہوتا مگر اس کا کوئی شاہکار نہ ہوتا. حسن تو ہوتا مگر اس کا کوئی پرستار نہ ہوتا. اگر تو نہ ہوتا نہ مصر ہوتا، نہ مصر کا بازار ہوتا، نہ یوسف ہوتا نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا. اگر تو نہ ہوتا نہ قیامت ہوتی، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا. میری توقع سے زیادہ آپ میرے ساتھ بول پڑے ہیں. جیسا کہ مجھے 2-4 جملے آپ کی سماعت کی نظر کرنے ہیں. اس نے پنج تن کے پیکر میں لفظ پہ غور ہے، اس نے پنج تن کے پیکر میں ایک ایسا حسین پیکر بنایا. جب وہ حسین حسن منزل کمال پہ پہنچا تو حسین نظر آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حسین نظر آیا. یعنی پنج تن کے حسین امتداد کا نام ہے حسین. جس کی ہے حسن محمد ہے. قبلہ بیٹھے ہیں کہ نگرانی میں تو طالب علم ہوں، میری کیا مجال ہے لفظ کہوں. جس کی ہے حسن محمد نظر آئی، اور جس کی سین یاسین نظر آئی، اور جس کا یہ یقین کا کمال نظر آیا. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں لفظ کہوں گا، اور یقیناً آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. 3 شعبان کی سہانی رتوں میں بطول کے ہاں وہ بیٹا آیا جس کا نام اس نے رکھا
جس کا نام اس بیٹے کے دادے نے رکھا تھا. اور جتنی گود عظیم ہو اتنا بچہ عظیم بنتا ہے. جب گود فضول ہو تو پھر بیٹا حسین بنتا ہے. جب گود فضول ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں لاؤ میرے حسین کو, لاؤ میرے حسین کو. کہا ماں غسل کو ہوں وما نصبت ہوں, نہ حسین کو ابھی غسل دیا ہے نہ پاک کیا ہے. قمیض کے لیے لفظ تھے, نبی کے چہرے کے تیور بدلے اور بدل کے کہا اتغسلی ہے اتنصفی ہے بل انہ طاہر و مطہر. تو حسین کو پاک کرے گی, حسین کو زمانے کو پاک کرنے آیا. تو حسین کو پاک کرے گی, حسین کو زمانے کو پاک کرنے آیا. اور میرے محترم یقین جانیے, دنیا میں ہر انسان کا فرقہ ہے, حسینی کا کوئی فرقہ نہیں. اور میں تو بڑی قریب کی بات کر گیا ہوں. ہر کسی کا فرقہ ہے مگر حسینی کا کوئی فرقہ نہیں. عیسائی دیکھو وہ بھی حسین کو مان رہا, ہندو دیکھو وہ بھی حسین کو مان رہا ہے, سکھ دیکھو وہ بھی حسین کو مان رہا ہے. اس لیے حسینی کا کوئی فرقہ نہیں. میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں حسین کو ماننے کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ سنی ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ بندہ مسلمان ہو. حسین کو ماننے کے لیے کم از کم باضمیر ہونا ضروری ہے. جو بتا رہے ہیں بے ضمیر کو کیا پتا کہ حسین کیا اور ہے, بے ضمیر کو کیا پتا کہ حسین کیا ہے. حسین کو وہی مانتا ہے جو باضمیر ہو. اور آئیے, سورہ کا نام ہے رحمان, اس میں ہو رہا ہے ذکر ایک جوڑے کا, آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر قیامت تک. واحد جوڑا ہے علی و بطول کا جو معصوموں کا جوڑا ہے. اللہ اکبر, جو لفظ سننے کے عادی ہو, واحد جوڑا ہے علی و بطول کا جو معصوموں کا جوڑا ہے. اس لیے کہ دین پہ احساس تھا دو ہستیوں کا, ایک کا نام ہے ابو طالب, ایک کا نام ہے خدیجہ. اللہ نے کہا نبوت کا چکا تقسیم میرے پاس رہ گئی ہے امامت, ابو طالب کو دو تو خدیجہ سے ناانصافی, خدیجہ کو دو تو ابو طالب سے ناانصافی. ایک گھر کا بیٹا لیا, ایک گھر کی بیٹی لی. بیٹا 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا, بیٹی محمد رسول اللہ کے گھر میں آئی. دونوں کی شادی عرش پہ بھی ہوئی, فرش پہ بھی ہوئی. اور پھر یہ ارشاد فرمایا مارا چل پہاڑے میں یلتا قیان بین ہما فرد خلا یبغیان یخرج منہما اللیل والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے دو سمندروں کو جاری کیا, ایک بحر عصمت ہے, ایک بحر طہارت ہے, ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام فاطمہ ہے. ان سے دو ہیرے پیدا کیے, ایک حسن بن گیا اور ایک حسین بن گیا. ایک حسن جو ہے اور ایک حسین, یہ مارج البحرین کے ہوتی ہے. جو مارج البحرین کو سمجھتا ہے وہی حسنین کو سمجھتا ہے. اور ہے میرے محترم, ایک علی, ایک فاطمہ, آگے دو مورتی, ایک حسن اور ہے ایک حسین. اور لطف کی بات یہ ہے میرے محترم مکرم سامعین, ماں بطول, بابا علی, کتنا حسین جوڑا. ایک طرف علی ہے, ایک طرف فاطمہ. وقت محدود ہے اور ذکر لا محدود. تو اس محدود سے وقت میں کیا میری مجال کہ میں اس کا تذکرہ کروں جس کے ذاکر فرشتے ہوں, کیا میری مجال کہ میں اس کا ذکر کروں جس کا ذاکر توحید ہو.
کیا میری مجال کہ میں اس کا ذکر کروں جس کا ذاکر مصطفیٰ ہو، جس کا ذاکر خودین خدا ہو؟ ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے اور قرآن حسین پڑھتا، ساری دنیا کو سجدے پہ ناز ہے اور سجدے کو حسین پہ ناز ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے جب بھی کربلا جاؤ دولت نہ مانگو، حسین مانگو۔ جب بھی کربلا جاؤ دولت نہ مانگو، رزق نہ مانگو، حسین مانگو۔ اسی لیے میر احمد میر انیس کے نواسے ہیں، جب وہ کربلا گئے تو سبھی دعا مانگ رہے تھے، ان سے کسی نے کہا قبلہ آپ بھی دعا مانگے؟ تو انہوں نے کہا کھڑے کرو ہاتھ۔ جب سبھی نے ہاتھ کھڑے کیے تو اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہا دعا مانگوں؟ کہا مانگو۔ کہا تیری دنیا سے آئے خدا حسین، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین۔ اللہ اکبر، تیری دنیا سے آئے خدا حسین، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین۔ اور جب میر انیس کربلا گئے تو میر انیس سے جب کسی نے پوچھا کہ خدا آپ کی دعا کیا ہے تو میر انیس نے ایک ہی شعر کہا، اور خدا کی قسم جی کرتا ہے کہ وہی شعر کہتے کہتے روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ میر انیس نے کہا تمنا تھی کہ پرندے زمین کربلا ہوتے، اگرچہ خاکی ہوتے مگر خاکے شفا ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگرچہ خاکی ہوتے مگر خاکے شفا ہوتے۔ 2 یا 3 منٹ میں نے اور آپ کے لینے ہے اور بات کو ختم کرنا ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، زیادہ زحمت سوال نہیں دینی، استاد علی بغار نے بھی خطاب کرنا ہے، اور میں مختصر پیرائے میں یوں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے۔ آؤ پہلے بتاتا ہوں کہ حسین مولا کے بابا کس عظمت کے مالک ہے، حسین کی ماں کس عظمت کی مالک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت ہی آپ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، جیسر کا سامان ہے، کچھ ہوں ہاں کریں گے تو ہم بھی بولتے رہیں گے۔ اور فرما رہے ہیں کون ہے حسین کی ماں، کون ہے حسین کا دادا؟ توجہ ہے؟ رسول کہتے ہیں ان رجب شہر علی، رجب علی کا مہینہ، وہ شعبان شہری، اور شعبان مجھ محمد کا مہینہ، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پہلے علی، پھر مصطفیٰ، پھر اللہ کا مہینہ۔ شعبان میں نہ میرے نبی کا آنا نہ میرے نبی کا جانا، تو یہ مہینہ کیسے نبی کا بن گیا؟ تو لفظ میں نے کہنا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے آپ کی مرضی۔ اس مہینے میں آئے حسین، یعنی میں مختصر لفظ میں یوں ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی یہ بتا رہے تھے کہ میرے آج کا نام محمد ہے، میرے کل کا نام حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے آج کا نام محمد ہے اور میرے کل کا نام حسین ہے۔ بس مجھے سیکٹری صاحب کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا، اور اتفاق سے تصور ریڈی صاحب ہے، اور تصور تو ہر وقت ذہن میں رہتا ہے، تو میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں اور مختصر پیرائے میں یوں ہی کہتا ہوں، آئیے دیکھیے حسین کی ماں کون ہے، آئیے دیکھیے حسین کا بابا کیا ہے۔ حسین کا بابا وہ بابا ہے جس کے متعلق قرآن نے قصیدہ پڑھا اور اس پیارے سے انداز میں پڑھا۔ ادھر وادی یابس کی طرف علی کھولے دوڑا رہے ہیں، ادھر قرآن علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ملحان یاد سبحان فلگور یاد ملحان فلگوری یاد سبحان فسرم بہی نقد فرسم بہی زمان ان انسان رب ہی لقلوب بین ولا ذالک لشہید بین الحق الخالل شدید افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور وحسن ما فی الصدور ترقهم بهم یوم یل خبیر۔ مجھے توڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، شک کے رد ان کو حملہ کرنے کی قسم، ان کے نتھوں سے نکلنے والی آواز کی قسم، ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، جس علی کا گھوڑا لائے کی قسم ہے اللہ جانے وہ علی کیسا ہوگا۔ ادھر زمین مکہ پہ زلزلہ آ رہا تھا، علی نے ہاتھ رکھتے کہا زمین تو چڑھاو ہے تو میں تو چڑھاو ہوں۔ قرآن نے قصیدہ پڑھ کے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن
यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। किसी के दिल में राई बराबर हुब अली होगा तो वो जन्नत में जाएगा, राई बराबर हुब से अली होगा तो वो जहन्नम में जाएगा। इधर अली हालत रसूल में अंगूठी दे रहे थे, कुरान अली का कसीदा पढ़ रहा था, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। इधर पंजतन जा रहे थे मैदान मुबाहिला में, कुरान कसीदा पढ़ रहा था, वक़ुल तआलू नद'u अबनाना व अबनाकुम निशाना व निशाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज'अल ल'नतल्लाह अलल कादिरीन। इधर खबीर के मकान पे आ रही थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यहसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। और इधर मैं क्या कहां तक अली के कसीदे पढ़ूं, 300 आयतें तो मुझे अभी अज़बर याद है, वक्त नहीं है, लफ्ज़ इतना ही कहता हूं। अगर कुरान शरीफा है तो फिर अली खलीफा है, अगर कुरान में सूरह यासीन है तो अली आले यासीन है, अगर कुरान में सूरह कौसर है तो फिर अली साक़ी कौसर है, और अगर कुरान का पढ़ना तिलावत है तो फिर अली अली करना इबादत है। नारा है अली। कब है नया ये बिर्द में आ जाओ इली मदद, बचपन में अपनी माँ से सुना या इली मदद। थोड़ी जो हस्ब सूरत की पहचान जब हुई, सबसे बड़ी लगी ये सदा या इली मदद। अब आपके सामने शायर हुसैनियत जनाब अरफान रज़ा आप मुल्तान तशरीफ लाएंगे, और इनके बाद हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब खतीबे आलिमा जनाब किबला नसीर हुसैन साहब आप अलीपुर चट्टा। सलवात पढ़ना अज़ीम इबादत है, इबादत करो सारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि दुआ है परवरदिगार आलम, कायनात का मालिक बानियान का यह दरबार सजाया अपने दरबार में कबूल। मालिक इस जश्न के सदके में जिस हलाली ने जिस हवाले से इस जश्न में हिस्सा लिया है, सबकी यह नौकरी अपने दरबार में कबूल। मालिक आले मोहम्मद की इज्जत और इज्जत के सदके में मोमिनीन की इज्जत में इजाफा। अल्लाह हमारी अव्वल व आखिर ये दुआ है, वारिस ज़मान साहिबुल अम्र का जल्द हो। मालिक हमारे किरदार को ऐसा बना जब मासूम की कचहरी में पेश हो, अदब से सर झुकें, शर्म से सर न झुकें। सलवात सारे बुलंद आवाज से पढ़ो। सबसे पहले मैं इस जश्न पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके बाद गुजारिश ये है कि अगर आपका मिजाज हो तो आपकी समातों के नूर महल के सहन में अकीदत आले मोहम्मद का मुसल्ला बिछा के मवद्दत अहले बैत की वो बाजमात नमाज अदा करूँ जिसके बेश नमाज का नाम हुसैन। सदा जियो, सदा सुखी रहो। पहली गुजारिश कर रहा हूँ, इसी में आलम मकान के सुल्तान उतरे हैं, मेहरबानी करना जो मौला के जश्न में, जो करीम करबला के जश्न में खैरात मांगने आए हो, कोशिश करना आले मोहम्मद के दरवाजे से खैरात जरूर लेके जाना, और आले मोहम्मद के जिक्र में बोलने से इज्जत। फरमान है नबियों के सुल्तान का कि शाबान मेरा महीना, न मोहम्मद का आना है न मोहम्मद का जाना है। मैं ये बार बार सोचता था कि कायनात के नबी ने क्यों कहा शाबान मेरा महीना है। जो बात मेरी अक्ल में आई है, जो बात मेरे शऊर में कबूल की है, वो बात आप तक भेज रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसी में आलम में
امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں۔ شاباش، جب بندے بول سکتے ہو کوشش کرو۔ شاباش شاباش، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں۔ تم ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جسے بات سمجھنا ہے، بات ہر ازادار، ہر حلالی، ہر موالی تک پہنچے گی۔ مہمان ہوں، آپ کا احسان کرنا، عزت افزائی کرنا، آپ کی دعا حاصل کرنے کے لیے اتنا سارا سفر کیا ہے۔ کوشش کرنا چوتھے مصرے پہ دعا کر دینا۔ یہ شعبان کا مہینہ کتنا عزت والا ہے، کتنا برکت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں۔ میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں شعبان المعظم کا، جی بسم اللہ، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں۔ اور میں تو جہاں جہاں مولا کی نوکری پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں مجھے منکر سرکار عمران مل جائے، میں تو اس کا دامن ہلا کے کہتا ہوں قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پہ عادر کا سامان مل جائے۔ ہر منکر عمران سے کہا کرتا ہوں قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پہ عادر کا سامان مل جائے۔ ذرا مل کے دعا مانگو کہ جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ جی بسم اللہ، نا حلالی نعرہ ہے نبی۔ جی بسم اللہ، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی عمران اترے ہیں۔ میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے، کئی قرآن اترے ہیں، 4 شعر سخی عباس شہنشاہ کی عظمت کے، اور اس کے بعد ایک بات سرکار امام حسین بادشاہ کی عظمت کی کر کے میں ممبر قبلہ کے حوالے کر دوں گا۔ صلوات پڑھو سارے جشن۔ 4 شعر پڑھتا ہوں سرکار عباس شہنشاہ کے، جتنے غازی شہنشاہ کے مرید تشریف فرما ہو، احسان کرنا، دعا ضرور شامل حال کر دینا میری ذاکری میں۔ میں کہہ رہا ہوں کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے۔ کوشش کرو جتنے غازی شہنشاہ کے مرید ہو، جسے یقین ہو کہ اللہ نے زبان آل محمد کے ذکر کے لیے بخشی ہے، وہ بندہ ضرور کوشش کرے۔ میں کہہ رہا ہوں کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے، علم کا سر ہے علی اور سر کا سر عباس۔ شاباش، جیو جیو میرے حسین کا صدقہ، یہ زبانیں سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے، علم کا سر ہے علی اور سر کا سر عباس ہے، علم کا سر ہے علی اور سر کا سر عباس ہے۔ مقام کی چھت پہ نہیں، جس کے ضمیر کی چھت پہ سبھی عباس شہنشاہ کی عظمت کا علم ہے، پرچم ہے، اس بندے سے بات ہے میری زندگی میں، جب تک یہ بات یاد رہے گی مصلی پہ بیٹھ کے نوبت کے حق میں دعا کرے گا۔ بات اتنی بڑی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے، علم کا سر ہے علی اور سر کا سر عباس ہے۔ جب جہاں دیکھے علم ہم بیٹھ جاتے ہیں وہیں، کیوں؟ جن کا کوئی گھر نہیں ہے ان کا گھر عباس ہے۔ اور بولو جوان کچھ سارے بولا ہے میری، جب جہاں دیکھے علم ہم بیٹھ جاتے ہیں وہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہے ان کا گھر عباس ہے۔ قبلہ کی موجودگی میں شعر آپ کی سماعت کے حوالے کروں، ہر بندے سے توقع نہیں
جسے اپنے آپ پہ یقین کامل ہو کہ مجھے شعر سننا آتا ہے، آؤ سامدہ سے شعر سنو، فیصلہ خود کر لینا کہ کتنی دعا بنتی ہے شعر کے۔ میں کہہ رہا ہوں جب جہاں دیکھیں عالم ہم بیٹھ جاتے ہیں وہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہے ان کا گھر عباس ہے، اور بارہا شبیر نے قرآن کی تفسیر کی، میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر عباس ہے۔ بارہا شبیر نے قرآن کی تفسیر کی، میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر عباس ہے۔ یہ بات سرکار عباس شہنشاہ کی عزت کی ہو گئی۔ ایک بات سرکار امام حسین بادشاہ کی عزت کی سنو۔ دنیا نے آج تک صرف حسین کو مظلوم سمجھا، حسین کی جشن کی قسم ہے، سخی کے ذکر کی قسم ہے، حسین جتنا بڑا مظلوم ہے حسین اتنا بڑا بہادر ہے۔ کوشش تو کرو حسین کا صدقہ جو بندے بول سکتے ہو۔ حسین جتنا بڑا مظلوم ہے حسین اتنا بڑا بہادر ہے، اور یہی تو وجہ ہے جب میدان کربلا میں حسین بادشاہ آئے ہیں نا، 9 لاکھ کا لشکر دیکھا کریم کربلا نے، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا لال مسکرا کے فرماتا ہے چاہے تو یہاں موت کا بازار سجا۔ دیکھنا حسین بادشاہ کی سرکار امام حسین بادشاہ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جلال میں آ کے فرماتے ہیں چاہے تو یہاں موت کا بازار سجا دوں، 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار بٹھا دوں۔ شاباش، کوشش کرو نماز حسین کی ہے، چاہے تو یہاں موت کا بازار سجا دوں، 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار بٹھا دوں۔ خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں؟ اللہ سے حسین نے کہا خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں؟ آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں۔ ہائے ہائے، مالک نے کہا اور میں کیا دوں؟ آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں۔ معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، شبیر کی معراج ہے خالق کو بلانا۔ اچھا، میدان کربلا میں حسین بادشاہ نے بڑی خوبصورت جنگ کی ہے، بڑی عظیم جنگ کی ہے کریم کربلا میں، میدان کربلا میں۔ اور دیکھو جنگ میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، پہلی چیز تلوار اور دوسری چیز ہے رہبار۔ حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کریم کربلا نے تلوار کو اٹھایا، پھر رہبار کو بلایا، تلوار اور رہبار کے ساتھ حسین بادشاہ نے ایک مشورہ کیا۔ پہلے تلوار کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے تلوار میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، میرا ساتھ دے گی؟ جب حسین بادشاہ نے تلوار سے کہا میرا ساتھ دے گی، تلوار نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں عام تلوار نہیں، میں ذوالفقار ہوں۔ صحیح ہے، بولو کوشش کرو، میں عام تلوار نہیں، میں ذوالفقار ہوں۔ پھر رہبار کو بلایا، رہبار کو بلا کے رہبار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، رہبار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، ارمان مینوں لگنا ہے تے اتھوں حسین کی قسم ہے بڑا سفر کیتا ہے، مصر میں پڑھوں تے تواڈے تو ایک بندہ بھی اگر اس مصرے سے نہ بولیا ارمان مینوں کتھوں ہونا ہے۔ رہبار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، تم ہو پریشان تو حیران بجلی۔ شاباش شاباش، احسان کیا اس بندے نے جو بندہ اس مصرے پہ بولا ہے۔ رہبار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، تم ہو پریشان تو حیران مجلی، بے بس ہو جبریل سے افلاک محلی، بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی۔ اپنے رہبار کی طرف دیکھ کے مرتجز کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی۔ ایک وعدہ کیا ہے کریم کربلا نے مرتجز کے ساتھ، دیکھنا
دیکھنا حسین بادشاہ کا وعدہ کتنا سچا ہے. حسین فرماتے ہیں بس ہے تیری رفتار سے وحدت کو تسلی. مرتجز کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے ہیں مرتجز اگر آج تو نے میرے ساتھ دیا, اگر تو نے میرے ساتھ مل کے جنگ کی, تو میرا ساتھ دیتا رہا, تو حسین تیرے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے, فاطمہ کا لال محمد کا نواسا ایک وعدہ کر رہا ہے, بس ہے تیری رفتار سے وحدت کو تسلی. تو نے راضی جو کیا. حسین فرماتے اگر تو نے میرا ساتھ دیا نا, رہبر حسین وعدہ کر رہا ہے راضی جو کیا. تو نے اگر آج فقیر کو چومے کا جہاں حشر تلک تیری شبیر کو راضی جو کیا. تو نے اگر آج فقیر کو چومے کا جہاں حشر تلک تیری شبیر کو. ایک وعدہ کیا کریم کربلا نے, ایک وعدہ کیا رحمان نے حسین کے ساتھ. جب حسین بادشاہ نے یہ بات کی نا, رحمان نے حسین بادشاہ کے قدموں پہ سر رکھا, قدموں پہ سر رکھ کے حسین کے مرتجز نے کہا مولا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. اور بولو تو صحیح یار, کوشش تو کرو تو بچے بول سکتے ہو. مرتجز نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. وہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے. کیا کیجیے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے. چوتھے تیسرے پہ جو بندہ نہ بول سکے سبھے میں جشن میں آئے نہیں. مرتجز نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کیا کیجیے